ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بازار کا گشت کر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک آدمی اونٹوں کو بیچ رہا ہے اور اونٹ بھی خوب توانا، تندرست، موٹے، فربا۔ تو اس آدمی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ اونٹ کس کے ہیں؟ وہ کہنے لگا آپ کے بیٹے عبداللہ کے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور کہا کیا یہ اونٹ تمہارے ہیں؟ تو عبداللہ فرمانے لگے جی ابا جی، یہ اونٹ میرے ہیں۔ فرمایا یہ کہاں چرتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہاں جہاں پر بیت المال کے اونٹ چرا کرتے تھے، میرے اونٹ بھی وہیں چرتے تھے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو وہاں ان کی خوب خدمت کی گئی ہوگی، کیونکہ یہ تو امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں، ان کی مالش بھی خوب کی گئی ہوگی، انہیں چارہ بھی خوب ڈالا گیا ہوگا، انہیں پانی کا ان کے لیے انتظام بھی خوب کیا گیا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بیت المال کے جو اونٹ ہیں یہ عوام الناس کے ہیں، رعایا کے ہیں، اور تیرے یہ اپنے ذاتی اونٹ وہاں پر کیسے چل رہے تھے؟ جاؤ ان اونٹوں کو فروخت کرو، اور فروخت کرنے کے بعد ان کے جو پیسے ہوں جتنے کے تم نے خریدے ہیں وہ رقم خود اپنی رکھ لینا، اور باقی زائد رقم کو بیت المال کے اندر جمع کروا دینا۔ یہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا عدل۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں۔ ان کے بیٹے کے ساتھ ایک عام آدمی نے گھڑ سواری کی دوڑ لگائی، تو وہ عام آدمی عمرو بن عاص کے بیٹے سے آگے نکل گیا۔ تو عمرو بن عاص کے بیٹے کو جو وہاں کے گورنر تھے یہ بات اچھی معلوم نہ ہوئی، تو انہوں نے اس آدمی کے کوڑے مارے۔ تو یہ آدمی انصاف کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر ساری رودات سنائی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً خط لکھا اور حکم دیا کہ عمر، جب میرا یہ خط تمہیں پہنچے تم اور تمہارا بیٹا دونوں میرے پاس فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر بن عاص نے جب یہ خط پڑھا فوراً اپنے بیٹے کو لے کر امیر المؤمنین کے خدمت مدینہ المنورہ پہنچے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دربار لگایا، صحابہ موجود ہیں، وہ شخص موجود ہے، پوچھا بتاؤ ان دونوں میں سے کس نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے؟ تو اس نے اشارے سے کہا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے عمر، تیرے بیٹے نے اس کے ساتھ گھڑ سواری کے اندر دوڑ لگائی اور پھر وہ ہار گیا اور اس نے اس کے ظلمن کوڑے مارے، کیا تو نے اس کو انصاف نہیں دیا؟ عمر بن عاص فرمانے لگے اے امیر المومنین، یہ آدمی میرے پاس نہیں آیا، اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے سامنے اپنے بیٹے کو کوڑے مارتا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے پوچھا کیا تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، بالکل میں ان کے پاس نہیں گیا، میں سیدھا آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی کوڑا لو اور جتنے کوڑے اس نے تمہارے مارے ہیں اتنے ہی کوڑے تم اس کے مارو اور ظلم نہ کرنا۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل۔ جب بحرین فتح ہوا تو مال غنیمت کے ساتھ مشک و عنبر کی خوشبو بھی آئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کوئی عورت اس کو انصاف کے ساتھ تمام حضرات صحابہ کرام اور مجاہدین جو اس مارکے میں شریک تھے ان کے درمیان تقسیم کر دے۔ تو ان کی بیوی عاتکہ کہنے لگی اے امیر المومنین، آپ یہ مجھے دے دیجئے، میں ان کو برابر تقسیم کر دیتی ہوں۔ تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تو اس کو تقسیم کرے۔ وہ کہنے لگی اے امیر المومنین، کیا آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے تم پر اعتماد ہے،
لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ جب تم یہ اس خوشبو کو تولنے لگو تو اس خوشبو کے کچھ ذرات تیرے ہاتھوں کو لگ جائیں اور تیرے جسم کے کسی حصے پر کھجلی ہو اور تم وہاں خارش کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرو، وہ مشک و عنبر کے وہ ذرات تیرے جسم پر لگ جائیں اور کل قیامت والے دن میرا رب مجھ سے پوچھے، اے عمر، یہ مشک و عنبر کے ذرات جو تیری بیوی کے بدن پر لگے یہ تمہارے حصے میں زائد آئے ہیں، تو میں اس وقت اپنے رب کے دربار میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ یہ تھا عدل، یہ تھا انصاف، یہ تھا عدل فاروقی جس کے آج ہم نام لیوا ہیں۔ اس لیے تو مسٹر جان نے کہا تھا کہ اگر ایک عمر اور ہو جاتا، یا اس لیے تو مسٹر جان نے کہا تھا کہ اگر 10 سال عمر حکومت اور کر لیتا تو دنیا میں شریعت محمدی ہی ہوتی، کوئی دوسرا دین نہ ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس معاملے میں نزاع ہوگی، تو یہ دونوں اپنا کیس زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں لے گئے۔ تو جب سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو آتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے احتراماً اور اٹھ کر ملے، اور اس کے بعد ان کو اپنی جگہ پر بٹھانا چاہا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے زید، ہم تیرے پاس ایک معاملہ لے کر آئے ہیں، میرا اور ابی کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، تیرے پاس فیصلے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں تو ابی بن کعب جو مدعی ہیں انہی کے ساتھ بیٹھوں گا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاملہ سنا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے اصول کے مطابق قسم ان پر بنتی تھی، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ امیر المومنین سے قسم نہ لیجئے، اس قسم لینے سے درگزر کیجئے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، شریعت کا اصول یہ ہے کہ مدعی پر گواہ ہے، اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو مدعی علیہ پر قسم ہے، تو لہٰذا میں قسم اٹھاؤں گا، تو فرمایا کہ لہٰذا میں قسم اٹھاؤں گا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی اور فیصلہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں ہو گیا۔ لیکن جاتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے زید، تو کبھی بھی اچھا جج اور منصف حکم نہیں بن سکتا جب تک تیری نظر میں عمر اور عام آدمی برابر نہ ہو جائیں۔ یہ تھا عدل فاروقی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے اور ان کے وضع کردہ اصولوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔